بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم۔ پیارے بچوں، آپ اپنے اب تک کے اسباق ہر روز دہراتے آئے ہوں گے اور اب تک جتنے حروف آپ سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ فر سنا رہے ہوں گے اور بغیر کسی غلطی کے پہچان رہے ہوں گے۔ اور اس حرف کو کسی طریقے سے بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، ترتیب سے رکھا جائے، ترتیب الٹا کے رکھا جائے، آپ پڑھنے پہ یقیناً قادر ہوں گے اگر آپ نے ہر روز 10 منٹ اس کے لیے وقت دیا ہے تو۔ آئیں آج ہم اپنے 27ویں سبق کو پیش کرتے ہیں، حروف سیکھتے ہوئے آج کے جو ہم حرف سیکھنے جا رہے ہیں اور سکھانے جا رہے ہیں قرآن مجید اور عربی عبارتوں کو پڑھنے میں، خصوصاً دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، آیات، تو اس وقت یہ حروف آپ دیکھیں گے اور اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے نام سے آشنا ہوتے ہیں۔ تو نام سے آشنا ہونے سے پہلے آئیے ہم اس کی شکل سے آشنا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کی شکل نہایت آسان ہے، عام طور پر اس شکل میں لکھا جاتا ہے، بہت ہی آسان، یا بعض اوقات اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے کوئی اس کے لکھنے کے اس وجہ سے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے، آپ پڑھنے کے اعتبار سے اس کی ایک ہی آواز ہوگی۔ صرف توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ وہ حرف ہیں اس کا موازنہ ہوتا ہے ایک اور حرف کے ساتھ جو عربی میں تھوڑی سختی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آپ نے جب جیم سیکھ لیا تو جیم کے بعد آپ نے کیا سیکھا تھا؟ ہا۔ دیکھیں آپ نے وہاں پہ ہا تھوڑی سختی کے ساتھ ادا کی تھی، اور وہاں پہ ادا کرتے ہوئے آپ نے محسوس کیا کہ ہماری زبان میں، اردو میں، یہ مخرج اس حالت میں اس سختی کے ساتھ پایا نہیں جاتا، بلکہ اس کو آرام سے ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے وہاں پہ اس تاکید کے ساتھ عرض کی تھی کہ اس کو اچھی طرح سیکھ لیں، ہا۔ اب آ جائیے آج کا جو نئے سبق ہیں، اس نئے سبق کے اندر آپ دیکھیں گے ان دونوں میں سے کوئی بھی شکل ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، اسی لیے ہم یہاں پہ بار بار جب آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر اس کی مختلف شکلیں بھی ساتھ لکھ کے رکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ اب اس کو جب پڑھیں گے تو آپ یاد رکھیے گا اس کی جو آواز ہے وہی اردو والی آواز ہے جو ہم اردو زبان میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ مجھے غور سے دیکھیے گا اور سن لیجئے گا، ہا ہا۔ دیکھیے اس میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ دوبارہ سنا رہا ہوں، ہا ہا۔ آواز پتلی بھی ہے، موٹا آواز کے اندر کسی قسم کی موٹا پنی کا یا کسی قسم کے بھاری بھرکم ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ہا ہا ہا۔ تو آئیے ہم رنگ بھرتے ہیں، رنگ بھرتے بھرتے آپ کی خدمت میں اس حرف کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ ہا 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 ہا۔ دیکھیے اب اس کو اگر چھوٹا کر کے لکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اس شکل میں لکھیں، ٹھیک ہے، اس شکل میں لکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے وہی ہا ہے، آپ نے ہا ہی پڑھنا، یا اس شکل میں لکھیں مثلا ہا ہے۔ اگرچہ اردو زبان میں ان میں فرق پایا جاتا ہے لکھنے کے اعتبار سے، الفاظ کے جب آپ املا لکھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ رسم الخط میں اس کا فرق ضرور ہے، لیکن عربی میں پڑھنے کے لیے اس کے اندر کوئی فرق نہیں، نام وہی ہے، اس کو بھی آپ ہا ہی پڑھیں گے
اور اس کو بھی آپ ہا ہی پڑھیں گے۔ تو آئیے یہاں پہ آپ اپنی کتاب کھولیں، اس میں رنگ بھریں، رنگ بھرتے ہوئے آپ پڑھتے جائیں گے، اور ان شکلوں کی طرف آپ کی توجہ رہے کہ یہ شکلیں بھی وہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو آئیے ہم اس کا نام دہراتے ہیں اور کچھ تمرین کر لیتے ہیں، مشق، تاکہ ہم کچھ سیکھ جائیں۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں واو ہم نے اس سے پہلے سیکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ واو، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اور یہ دیکھیں نہایت آسانی کے ساتھ آپ نے اس حرف کو بھی پڑھ لیا، سیکھ لیا۔ صرف اس کی شکل آپ نے ذہن میں اس طرح سے رکھنا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ شکلوں کو ذہن میں رکھیں اور ان کو اپنے نام کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب آگے بڑھتے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سارے یہی حروف ہیں جو تکرار ہو رہے ہیں انہی ناموں کے ساتھ، اور ان ناموں میں سے ہم تھوڑا سا لے کر باقی حروف کو پڑھنے کے لیے اس سے مدد لیں گے۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے آئے ان کو دہراتے ہیں۔ تو دہراتے ہوئے سب سے پہلے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ حمزہ۔ جی ہاں، یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیں، دوبارہ دیکھیں۔ ہا عربی زبان میں اس کے اندر ایک خاص معمولی اس طرح سے ہم محسوس کریں جیسے کوئی اس کے اندر کوئی سختی سی ہو، ہا، لیکن جب اس سبق کو جو آج آپ پڑھ چکے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ۔ دوبارہ پڑھیں بیٹے، یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ ہا، اور یہ ہا۔ دونوں کی آواز میں کسی قسم کی باہری یعنی پورے منہ کو بھرانے کی کوئی آپ نے توجہ نہیں کرنی، بلکہ پتلے آواز میں نکالنا ہے، نازک۔ دیکھیں ہا، میں نے یہ والا حرف ادا کیا، ابھی ہا یہ والا حرف ادا کیا، تو یہ توجہ رکھیے گا اور ذہن میں یہ ہا۔ اب آئیے یہ کیا ہے؟ خا، یہ دال، زال، را، زا، سین، شین، دیکھیں کیا ہے؟ شین، شین، صاد، ضاد، آفری، طا، آخر میں حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ظا، غا، عین، غین، باء، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہاء۔ جی ہاں، اس کو ہم نے عرض کیا نا 2 صورتوں میں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم اس کو دہراتے ہیں تاکہ آپ کے لیے گھر میں دہرانے کا طریقہ کار بھی آسان ہو۔ تو آئیے یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ غین، بلند آواز میں پڑھیں۔ غین، خا، شین، قاف، ہاء، ضا، میم، ضاد، ثا، زا، نون، تا، ہا، حمزہ، بہت اچھا۔ دال، حا، لام، فا، ہا، ہا، با، سین، کاف، طا، عین، بہت اچھا۔ را، صاد، عین، را، صاد، دال، جیم۔ دیکھیں ہم نے پورے
حروف کو جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اب تک ہم نے 27 حروف سیکھ لیے اور ان سب کو ہم نے ایک مرتبہ دہرا بھی لیا اور نئے سبق بھی سیکھ لیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔